अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आपके लिए एक बहुत ही प्यारा बयान लेकर हाजिर हुए हैं जिसका उन्वान है एक अजीब व गरीब मछली का वाक़या। दोस्तों, जिसको बयान फरमा रहे हैं कारी अहमद अली साहब। दोस्तों, बहुत ही प्यारा बयान है, आइए चलते हैं बयान की तरफ। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको ले जाता हूँ मदीने के बाजार में। मेरे दोस्तों, सुबह का वक्त है। भाई कौन सा वक्त है? सुबह का वक्त है। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु मदीने के बाजार में, कह दो सुभान अल्लाह। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु सुबह सुबह मदीने के बाजार में, भाई सुबह सुबह मदीने के हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु मदीने के बाजार में मुलाकात हो गई। भाई बाजार में दोस्तों से मुलाकात होती कि नहीं होती? हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु सुबह सुबह मदीने के बाजार में सामने देखा कि सहाबी आ रहे। ओहो मेरे दोस्तों, बड़े प्यारे सहाबी। कौन? हजरत अबू बकर। देखो मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं, मेरा साथ दो। हजरत अबू बकर सिद्दीक, इसका वाकया लंबा है। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु यहां से, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु वहां से। भाई दोनों की बाजार में मुलाकात हो गई। अब दोस्त थे, भाई दोस्त थे, यार थे, और इन दोस्ती से बढ़कर तो कोई दोस्ती भी नहीं होगी, इनकी याराना से बढ़कर कोई याराना नहीं होगा। हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हंसते हंसते पूछा कि उमर, सुबह सुबह फिस सूक, बाजार में? अरे सुबह सुबह बाजार में? तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैंने सोचा कि चलो आज सुबह सुबह बाजार चला जाऊं, जो कुछ अच्छा मिल जाए तो ले लूं। तो हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या कहा? चले काम करे, मछली खरीद ले। क्या खरीदे? मेरे दोस्तों, हमारे यहाँ मछली खरीदना कोई नवाई की बात, लेकिन साहबा किराम क्या मछली, हाँ ये कभी कभार नसीब होता। तो हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा चल मछली खरीद ले। तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब में क्या कहा? अरे कैसे खरीदे, मेरे जेब में इतने पैसे नहीं, मेरे जेब में इतने पैसे नहीं कि मैं मछली। तो हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़े प्यार मोहब्बत से कहा चल तो सही, मछली खरीदते, आधा पैसा तू दे दे, आधा पैसा मैं दे दूं, आधी मछली तू घर ले जा, आधी मछली मैं घर ले जाऊं। अरे न खाने से तो आधा खाना। अच्छा गए, माशाल्लाह एक मछली मिल गई। हजरत अबू बकर ने आधे पैसे, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला ने आधे पैसे। हजरत अबू बकर तो इंसाफ करने वाले, भाई इनसे बढ़कर कोई इंसाफ करने वाला होगा। हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला ने मछली के दो हिस्से कर दिए। आधा हिस्सा अबू बकर रदी अल्लाह ताला ने अपनी ठेली में रखा और आधा हिस्सा किसकी ठेली में? हजरत उमर रदी अल्लाह ताला की ठेली में रखा। और मेरे दोस्तों याद रखना, हजरत अबू बकर अपने घर की तरफ चले, हजरत उमर अपने घर की तरफ चले। और आज भी एक किताब है तारीखुल मदीनतिल मुनव्वरा, एक किताब है तारीखुल मदीनतिल मुनव्वरा, 22 जिल्दों में। कितनी जिल्दों में? 22 जिल्दों में। उसमें लिखा है कि उस जमाने में हजरत अबू बकर का घर और हजरत उमर का घर आज के जमाने के एतबार से 2.5 किलोमीटर का फासला था। 2 और आधा किलोमीटर, मतलब बहुत दूर रहते थे। 2.5 किलोमीटर तो अच्छा खासा हो गया। हजरत अबू बकर कहीं रहते, हजरत उमर कहीं रहते। खैर मेरे दोस्तों चले, हजरत अबू बकर अपने घर में गए, हजरत उमर अपने घर में गए। अब आप ही बताओ, हजरत उमर जब अपने घर में गए तो मछली किसको दी होगी? अरे घर में किसको दी होगी? बीवी को दी होगी। और उस वक्त हजरत उमर की बीवी का नाम भी किताबों में लिखा, हजरत आतिका रदी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत उमर की बीवी का नाम क्या? हजरत आतिका। तो उन्होंने अपनी बीवी को दे दिया, भाई बीवी को दे दिया। हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला ने अपनी बीवी को दे दिया। और एक बात बता दूं, हम लोगों के यहाँ खाने का सिस्टम बड़ा अजीब है, उनके यहाँ खाने का सिस्टम बड़ा अजीब था। उनके खाने का सिस्टम क्या था? भाई सुबह में जो खाया खाया, दोपहर में कुछ नहीं, अब सीधे ईशा के बाद खाना या मगरिब के बाद खाना। कभी मगरिब के बाद खाना तो कभी ईशा के बाद खाना, दरमियान में खाते। वो हमारी तरह नहीं था कि सुबह में चाय पिया, 10 बजे फिर चाय चाहिए, शाम को 4 बजे फिर चाय के साथ कुछ और चाहिए, फिर दोपहर में खाना और मगरिब के बाद खाना और ईशा के बाद खाना। हमारा तो ऐसा लगता कि ये पेट नहीं, मुर्गी का कब्रिस्तान है। भाई हमारा तो खाना बड़ा अजीब खाना होता। अब हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मछली दे दी हजरत आतिका अपनी बीवी को। हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने भी मछली अपने घर वाले को, घर की औरतों को दे दिया और चले। अब इनका काम क्या था वो सुनना। हजरत उमर, अब भाई हम भी तो यही करेंगे ना, बाजार से आएंगे तो किसको ठेली दे देंगे? ओ जोहापुरा वालों, किसको ठेली देंगे? आपके चेहरे से लगता है आप लोग पकाते हो। अरे बीवी को दे देंगे ना। हजरत उमर ने भी दे दिया, हजरत अबू बकर ने भी। और इनका काम क्या था? इनका काम ये था कि अब काम पड़ जाते थे। हजरत उमर भी कपड़े की तिजारत करते थे, हजरत अबू बकर भी कपड़े की तिजारत। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु भी कपड़े की तिजारत करते, हजरत अबू बकर भी कपड़े की तिजारत करते। लेकिन डिवाइड, कुछ वक्त कपड़े की तिजारत होगी और कुछ वक्त हम उम्मत के लोगों के पास जाके नबी के दरबार में बुलाएंगे, अल्लाह के साथ अल्लाह के बंदों को मिलाएंगे। कहो अल्लाह के साथ अल्लाह के बंदों को। भाई ये भी तो बहुत बड़ी इबादत है ना, बल्कि सारी इबादतों में सबसे बड़ी इबादत ये अल्लाह के बंदों को अल्लाह के साथ मिला दे। ये दावत का काम कर ले, अल्लाह ताला ये काम करने की सबको तौफीक अता फरमाए। तो खैर मेरे दोस्तों बात क्या चल रही थी? हजरत अबू बकर भी अपने काम में लग गए, हजरत उमर भी अपने काम में करते कराते ईशा का वक्त। कौन सा वक्त? ईशा की नमाज हो गई। जैसे ईशा की नमाज हो गई, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी से निकल रहे, हजरत अबू बकर भी मस्जिद से बाहर आ रहे। फिर दोनों दोस्तों की मुलाकात हो गई। तो हजरत अबू बकर ने मुस्कुराते मुस्कुराते कहा, उमर जा घर पर जल्दी जा, आज तो मछली पकी होगी, आज तो मछली। तो उमर ने भी हंसते हंसते कहा, अकेले थोड़ी खाऊंगा, तू भी तो घर में आज मछली खाएगा।
ارے بھائی تیرے گھر میں بھی تو آدھی مچھلی، میرے گھر میں آدھی مچھلی، تم بھی مچھلی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی طرف، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی طرف۔ میرے دوستو توجہ کے ساتھ سننا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی طرف آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، گھر کے اندر داخل ہوئے، اور بھوک لگی ہوگی کہ نہیں لگی ہوگی؟ اور عمر جیسا میرے دوستو مرد مجاہد، مضبوط پہاڑ، ارے عمر تو مضبوط پہاڑ تھا کہ نہیں تھا؟ ارے کہو نا ایمان کا مضبوط، اور جوانی، بھائی جوانی اور ایمان اور روحانیت اور مضبوط آئی، او حضرت عمر کا مقابلہ کون کرے؟ ارے حضرت عمر کا کوئی مقابلہ کر سکتا؟ تو بتاؤ جو جتنا مضبوط ہوگا اس کو بھوک بھی تو زیادہ لگتی ہوگی نا، لگتی ہوگی کہ نہیں لگتی ہوگی؟ اب ہم لوگ بھی تو مضبوط بننے کی بڑی فکر کرتے ہیں، بھائی ہم لوگ بھی تو مضبوط بننے کی بڑی فکر کرتے ہیں۔ ہمارے جوانوں کو دیکھو جم میں جاتے ہیں، ارے جم میں جاتے کہ نہیں جاتے؟ ایک طرف مضبوط بنتا ہے جم میں جا کے، اور اپنے گھر میں آتا، ڈریسنگ روم میں آتا تو چہرے پہ فیئر اینڈ لولی لگاتا ہے نا، یہ بھی کریم لگاتا ہے کہ میں بہت خوبصورت دکھتا ہوں۔ اب میرے دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں آئے، فوراً گھر میں آنے کے ساتھ ہی اپنی بیوی کو کہا دسترخوان بچھاؤ، بہت بھوک لگی، اس لیے کہ وہ مچھلی یاد آ رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فوراً بیوی نے دسترخوان بچھایا، لیکن دسترخوان جب بچھا تو حضرت عمر نے پورے دسترخوان پر دیکھا مچھلی نہیں۔ ارے کہو مچھلی نہیں، وہی سوکھی دال روٹی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنی بیوی کو کہا ماں بالو سمک، فوراً پوچھا ماں بالو سمک، واٹ ہیپنڈ اباؤٹ فش؟ ارے مچھلی کا کیا ہو گیا؟ ارے صبح مچھلی لے کر آیا تھا، وہ مچھلی دسترخوان پر نظر نہیں آتی۔ اب وہ بیوی حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچاری اللہ کی ولیہ، وہ بھی صحابیہ، کہنے لگی عمر فاروق کو کہا ارے میرے شوہر، میرے سرتاج، ابھی مچھلی کے بارے میں کچھ مت پوچھو، جو ہے وہ کھا لو، پہلے پیٹ بھر لو، اس کے بعد میں تم کو مچھلی کی داستان بتاؤں گی۔ او عمر کا پارا، عمر کے غصے کو کوئی برداشت کر سکے؟ ارے حضرت عمر کا پارا، ٹیمپر ایک دم گرم، کھڑے ہو گئے، دسترخوان پر کھڑے ہو گئے اور کہا قسم اللہ کی ایک لقمہ کھاؤں گا نہیں، ایک قطرہ پانی کا پیوں گا نہیں، پہلے مچھلی کی داستان بتاؤ، پہلے مچھلی کی داستان بتاؤ، ورنہ کھاؤں گا بھی نہیں پیوں گا بھی نہیں۔ پھر قسم کھائی، اللہ کی قسم جب تک مچھلی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا میں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ وہ بیوی نے بہت سمجھایا لیکن یہ تو قسم کھا لی۔ اب بیوی حضرت عاتقہ کیا کرے تو کیا کرے؟ عمر کا جلال، عمر کا رعب، دبدبا۔ وہ حضرت عاتقہ نے کہا کہ صحیح بات یہ ہے کہ تم مچھلی صبح میں لائے۔ کب لائے؟ میں نے صبح سے لے کے دوپہر، دوپہر سے لے کے شام، شام سے لے کر اب تک میں نے مچھلی کو پکایا، تپایا، گرم تیل میں رکھا، توے پر رکھا، تنور پر رکھا، لیکن مچھلی نہ پکتی ہے، نہ گرم ہوتی ہے، نہ تلی جاتی ہے، نہ سیکے جاتی ہے، بلکہ جب میں اس کو آگ پر رکھتی ہوں ایک نور نکلتا ہے جو نکلتا ہے زمین سے اور پہنچتا ہے آسمان پر۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر کو سمجھ میں نہیں آیا کہ مچھلی نہیں پکی، اور وہ بھی کتنی، پوری کی آدھی، ارے کتنی؟ حضرت عمر تو بڑے غصے ہوئے اپنی بیوی عاتقہ پر، ارے یہ کیا بات ہو گئی، صبح سے دوپہر، دوپہر سے شام، شام سے رات، اور ابھی تک تیرے سے ایک آدھی مچھلی نہیں پکی۔ حضرت عمر نے کہا ہاتھی بھی سمک لا، مچھلی مجھ کو دے، ہاتھی بھی سمک مچھلی مجھ کو دے، میں اس کو پکاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کمرے کے اندر گئے اور وہاں بڑا تنور تھا، بس آگ لگائی، بس جیسے نیچے آگ لگائی دھواں اٹھنے لگا، گرم گرم توے کو رکھا، توے کو بالکل گرم کر دیا، اس کے بعد میں مچھلی کو رکھا۔ اب مچھلی کو کبھی ادھر پلٹا، کبھی ادھر پلٹا، کبھی ادھر پلٹا، کبھی ادھر پلٹا، ارے مچھلی کو پلٹاتے گئے، لیکن عمر فاروق فرماتے عمر جیسا عمر تھک گیا لیکن مچھلی کے اوپر ایک کالا دھبا بھی نہیں آیا، مچھلی کے اوپر ایک کالا۔ حضرت عمر بھی دیکھتے تھے نور اٹھتا ہے آسمان کی طرف جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک گئے، بھائی تھک گئے اس لیے کہ نیچے دھواں دیکھو تو نکل رہا، بھائی دھواں نکل رہا، اور توا دیکھو تو بالکل گرم، بھائی توا بھی گرم، نیچے دھواں بھی نکل رہا اور سب کچھ گرم ہے، لیکن مچھلی نہ گرم ہوتی، نہ تپی، نہ گرم ہوئی، اور اس کے اوپر کالا نشان بھی نہیں آیا۔ بھائی حضرت عمر بھی آخر میں تھک گئے، کیا کیا سننا، کیا کیا؟ مچھلی کو لیا، بیوی کو کہا وہ ٹھیلی لاؤ جو صبح لایا تھا، وہ صبح بازار کی ٹھیلی، مچھلی کو اس میں رکھا، اور بیوی کو کہا میں جا رہا ہوں۔ بیوی کو کہا میں، اب بتاؤ میرے دوست آدھی رات ہو گئی ہوگی کہ نہیں ہوئی ہوگی؟ عشاء کے بعد آئے، بھائی اس زمانے میں عشاء بھی تو دیر میں ہوتی تھی نا، ہاں عشاء کے بعد آئے، اور عشاء کے بعد آنے کے بعد پھر یہ سارا واقعہ ہوا، آدھی رات ہو گئی ہوگی، ٹھیلی لے کر چلے، اپنی بیوی کو کہا میں جا رہا ہوں۔ تو بیوی حضرت عاتقہ کہنے لگی کہاں جا رہے؟ این تذهب، ارے کہاں جا رہے آپ آدھی رات کو، کہاں جا رہے؟ تو کہا تجھے کیا معلوم، میں جا رہا ہوں، اور میں جا رہا ہوں ابو بکر کے گھر پہ جا رہا ہوں۔ کس کے گھر پہ جا رہا ہوں؟ وہ بیوی نے کہا آدھی رات کو کسی کے گھر پہ جائیں گے، وہ بھی مچھلی کو لے کے، آدھی مچھلی، وہ بھی ابو بکر کے پاس لے کے جائیں گے؟ تو میرے دوستو ان کے اندر یہ سب تکلفات نہیں تھے۔ حضرت عمر نے کتنا پیارا جواب دیا، ارے جاؤں گا ابو بکر کے گھر پہ جاؤں گا، اگر جاگتے ہوں گے تو مچھلی کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور اگر نہیں جاگتے ہوں گے تو واپس آ جاؤں گا۔ میں نہیں جاگتے ہوں گے تو چلے بھوکے پیاسے، ارے کہو کیسے؟ ٹھیلی ہاتھ میں لی اور چلے، ساتھ میں کون؟ حضرت عمر۔
अरे जोर से कहो ना, हजरत उमर। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मछली को लिया, ठेली में रखा और चल पड़े। आधी रात को चल पड़े, बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ, अंधेरा छाया हुआ। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, कसम अल्लाह की, इतना अंधेरा था कि मुझे मेरा हाथ भी नजर नहीं आता था। भाई हाथ भी नजर, उस जमाने में लाइट बल्ब ट्यूबलाइट कुछ नहीं था। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु चले 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 अंधेरे में चल रहे, लेकिन हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को ऐसा महसूस हुआ कि कोई आ रहा है। हजरत उमर को महसूस हुआ कि कोई नजर तो नहीं आ रहा। भाई दूर से अंधेरे में कोई आता हो तो दिखेगा। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को ऐसा महसूस हुआ कोई आ रहा है, लेकिन उमर तो उमर थे, कदम की आहट से समझ गए जो आ रहा है वो मेरा यार अबू बकर आ रहा है। कौन आ रहे? हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो कदम के चलने से समझ गए। फौरन हजरत उमर ने कहा, अस्सलामु अलैकुम या अबू बकर। अबू बकर मुझे लगता तुम ही आ रहे हो। तो हजरत अबू बकर भी समझ गए। जब उमर समझ गए तो अबू बकर क्यों ना समझे, उन्होंने भी कहा वालेकुम अस्सलाम या उमर। सलाम सलाम जवाब हो गया, दोनों करीब आए। तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, उमर ऐसा लगता मछली लेके आया। उमर ने कहा तुझे कैसे पता? तो अबू बकर ने कहा मैं भी तो लेके आया। तो हजरत उमर ने जानबूझकर कहा मछली लेकर आए, क्यों? तो अबू बकर ने कहा मेरी बीवी ने सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात तपाया, गर्म किया, लेकिन ये मछली गर्म हुई नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो तेरे पास ही आ जाऊं, इसलिए कि आधी टुकड़ी तेरे पास है, तेरी गर्म हुई कि नहीं हुई वो भी तो मालूम करूं। और लेकिन हजरत अबू बकर ने ये कहा कि वही दाल सूखी रोटी खा के आया हूँ, दाल सूखी रोटी खा के। हजरत उमर कहते मैं तो कुछ बोला ही नहीं कि मैं तो कसम खा के आया हूँ, मैं तो बीवी से लड़ के आया हूँ। हजरत उमर कहते मैं कुछ नहीं बोला, मैंने भी कहा क्या रोटी का अब सुनना, रोटी का, अरे ये मछली का मामला, और वो भी कह रहे मछली का। थोड़ा खड़े, क्या करे कुछ समझ में नहीं आता, मछली क्यों पकी नहीं, क्यों तपी नहीं, इसलिए आज तक हमने कितनी मछलियां खाई, आज ये मछली को क्या हो गया। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बोल पड़े, क्या बोल पड़े कि चलो एक काम करते हैं, आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, भाई नबी का तो दरबार है ना, बड़े का तो दरबार है ना, चलो आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जाए। जैसे कहा ना नबी के पास जाए, हजरत अबू बकर की आंखों में आंसू आ गए। हजरत अबू बकर की आंखों में आंसू आए और रोते रोते कहा नहीं नहीं नहीं, नबी के पास नहीं, आधी रात को नबी के पास जाएंगे। अरे आधी रात को नबी के तहज्जुद का वक्त, और नबी की तहज्जुद हो अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों कह दो सुभान अल्लाह। हम भी तहज्जुद पढ़ते होंगे, लेकिन नबी की तहज्जुद और हमारी तहज्जुद में जमीन आसमान का फर्क है। हम तहज्जुद पढ़ते हैं जमीन पर पढ़ते, नबी फरमाते मैं तहज्जुद पढ़ता हूं तो मेरी रूह अल्लाह के अर्श पर पहुंच जाती है। अभी तो इंद रब्बी युतइमुनी व यस्कीनी, मैं तो मेरे रब के पास रात गुजारता हूं, वो मुझको खिला भी देता है, पिला भी देता है। तो मेरे दोस्तों वो तो नबी। तो हजरत अबू बकर ने कहा नहीं नहीं नहीं, वो तहज्जुद का वक्त, वो अल्लाह से सामने रोने धोने का वक्त, अभी नहीं जाएंगे। तो हजरत उमर कहे चलो, अबू बकर कहे, हजरत उमर ने कितना अच्छा जवाब दिया। क्या जवाब दिया? कहा अबू बकर चलो, अबू बकर चलो नबी के दरबार पर जाए। अगर जागते होंगे तो मछली का मसला हल करेंगे, और अगर सोते होंगे तो उनकी चौखट पर रात गुजार देंगे, इसलिए कि नबी की चौखट पर रात गुजारना भी तो इबादत है। अरे कहो ना सुभान अल्लाह। नहीं, नबी की चौखट पर रात गुजारना इबादत नहीं? अरे कहो ना इबादत नहीं? हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरकदहू 18 साल तक मदीने पाक में हदीस का सबक पढ़ाया। फरमाते हैं कोई अगर मदीना आए और वापस जाने वाला हो, वो रात को तहज्जुद बेशक पढ़े, वो रात को तहज्जुद बेशक पढ़े, लेकिन तहज्जुद की थोड़ी मिकदार कम करके मेरे नबी के रोजे पर हाजिरी दे। इसलिए कि तहज्जुद तो हिंदुस्तान जाके भी पढ़ सकता, लेकिन नबी की मुबारक जियारत हिंदुस्तान में नहीं हो सकती है कि नहीं? हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या फरमाया? चलो जागते होंगे तो मछली का मसला हल होगा, सोते होंगे तो नबी के चौखट पर रात गुजारेंगे। अबू बकर एक रात नबी की चौखट पर गुजार दे, इससे बढ़कर भी कोई इबादत नहीं होगी। और खुद हमारे नबी ने फरमाया, हम सबको फरमाया मंजारा कब्री वजबत अलैहि शफाअती। हमारे नबी ने फरमाया ए मेरे उम्मतियों, मौका मिले मेरी कब्र पर एक बार आ जाना, मैं कयामत में तेरी सिफारिश करूंगा। बस मेरे दोस्तों, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि चलो अब कहो भाई उमर अबू बकर कहाँ चले? नबी के। लेकिन हुआ क्या? सुनना हुआ क्या? यहाँ हजरत अबू बकर और हजरत उमर ने नबी के दरबार पर जाने की तैयारी की। कहो सुभान अल्लाह। थक गए आप लोग? बंद कर दो तो जोर से कहो ना सुभान अल्लाह, और जोर से कहो ना सुभान अल्लाह।
حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی کے دربار میں جانے کی تیاری کی. وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ بھی دیکھو. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا, اے جبرائیل میرے نبی کے پاس چلا جا اور میرے نبی کو مچھلی کی داستان بتا دے, اور میرے نبی کو کہہ دے کہ دروازہ کھول کر کھڑے رہے, اس لیے کہ ابو بکر اور عمر آ رہے ہیں. اللہ کو بھی کتنی محبت ہوگی. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو کہا, جبرائیل انزل یا جبرائیل, اے جبرائیل جلدی اتر جا, نبی کے دربار میں چلا جا, نبی کو بیدار کر دے اور نبی کو مچھلی کی داستان بتا دے, اور نبی کو کہہ دے کہ دروازے پر کھڑے رہے, ابو بکر اور عمر آ رہے ہیں اور بڑے دکھے دل کے ساتھ آ رہے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے, ہمارے نبی کو خبر دی. ہمارے نبی کہاں پر موجود؟ یہاں حضرت ابو بکر اور عمر, سننا کیا فرماتے, بہت دل کو ہلا دینے والی بات. حضرت ابو بکر حضرت عمر فرماوے کہ ہم چلتے گئے, رات کا سناٹا چھایا ہوا, نہ وہاں کوئی بلب ہے, نہ کوئی بجلی ہے, نہ کوئی ٹیوب لائٹ ہے. حضرت ابو بکر عمر فرماتے اتنا اندھیرا, ابو بکر کہے مجھے عمر نہ نظر آئے, عمر کہے مجھے ابو بکر نہ نظر آئے. ہم باتیں کرتے کرتے چلتے گئے. حدیث پاک میں لکھا اذ رأى نورا, اچانک دونوں نے نور کو دیکھا. کہو سبحان اللہ. اذ رأى نورا, ابو بکر نے بھی اجالا دیکھا, عمر نے بھی اجالا دیکھا. دونوں کو سمجھ میں نہ آیا, پوچھنے لگے ابھی تک تو ہمارا چہرہ بھی نظر نہیں آتا اور ابھی اتنا اجالا نظر آتا کہ مدینے کے درخت کا پتا بھی نظر آ رہا ہے. چل رہے تھے نا تو مدینے کے جو درخت تھے نا اس کا پتا بھی نظر آ رہا تھا. تو یہ اچانک اجالا کیسے؟ ابو بکر نے کہا مجھے نہیں معلوم, عمر کہے مجھے نہیں معلوم. چلتے گئے اسی روشنی میں, اسی اجالے میں چلتے رہے. تھوڑا آگے چلے تو پتا چلا وہ اجالا نہیں, وہ میرے نبی دروازے پر کھڑے اور ان کے چہرے کی چمک یہاں تک نظر آ رہی ہے. آپ کے چہرے انور کی چمک یہاں تک نظر آ رہی. حضرت عائشہ فرماتی تم حضرت یوسف کی خوبصورتی کیا بیان کرتے, میرے نبی کا جمال جہاں آ رہا, میرے نبی کی خوبصورتی کا یہ عالم تھا کہ رات کو آپ چہرہ بتاتے تھے 40 قدم تک روشنی نظر آیا کرتی تھی. تھا نا ہمارے نبی کا کمال, تھا کہ نہیں تھا؟ ارے کہو تھا کہ نہیں تھا؟ ایک صحابی رات کو ملنے آئے, ایک صحابی رات کو ملنے آئے. کچھ کام ہوا ہوگا, اچانک آ گئے, رات کو اندھیرا چھایا ہوا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور لکھا ہے کہ جب آئے تھے اس وقت روشنی تھی, لیکن معلوم نہیں ہمارے نبی کے پاس رہے آدھی رات ہو گئی. اب جانے کا وقت آیا تو ہمارے نبی نے کہا جاؤ. بھائی ہمارے نبی نے کہا, اس صحابی کو ہمارے نبی نے کہا جاؤ, رات ہو گئی, جاؤ, آدھی رات. تو صحابی کیا کہنے لگے, اللہ کے رسول کیسے جاؤں گا, کچھ بھی نظر نہیں آتا, کہیں ٹھوکر کھاؤں گا, ارے کوئی پتھر آئے گا, کوئی درخت ہوگا, کہیں ٹھوکر کھا لوں گا, کوئی جانور آئے گا, کچھ نظر تو نہیں آتا. سننا, وہاں ایک لکڑی پڑی تھی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لکڑی اٹھائی, کہا لے جا. تو کہا یہ چھوٹی لکڑی کو لے کے کیا کروں گا, بھائی اس سے کوئی جانور کو ماروں گا. ارے لکڑی, ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا لے جا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لے جا. تو وہ صحابی کہنے لگے کہ لکڑی, ارے ہمارے نبی نے کہا لکڑی کو مت دیکھ, اس ہاتھ کو دیکھ جس ہاتھ نے تجھے دیا ہے. لکڑی کو کیا دیکھتا, اس ہاتھ کو دیکھ جس ہاتھ نے تجھے دیا. وہ صحابی کہتے قسم اللہ کی میرے نبی نے اتنا کہا اور وہ لکڑی ایسی روشن ہو گئی کہ میں جہاں کھڑا تھا اور جہاں میرا مکان تھا, میرے دوستو آج بھی لکھا کہ کئی بہت لمبا فاصلہ, کہتے جہاں میں کھڑا تھا, جہاں میرا مکان تھا, اس لکڑی کی روشنی سے میں میرے مکان کو دیکھ رہا تھا, اس لکڑی کے اجالے سے میں میرے مکان کو دیکھ رہا تھا. تو میرے دوستو نبی اگر لکڑی پر ہاتھ لگائے تو لکڑی میں اجالا آ جائے, تو جس کے ہاتھ میں اتنا اجالا ہوگا اس کا چہرہ کیسا چمکتا ہوگا. او کہو نا سبحان اللہ. ارے جو لکڑی پر ہاتھ رکھے تو وہ لکڑی میں اجالا آ جائے, تو جس کے ہاتھ میں اجالا ہوگا اس کے چہرے پر کتنا اجالا ہوگا. اور وہی چہرہ ہم کو پسند. کہاں ہے داڑھی, کہاں ہے داڑھی, کہاں ہے داڑھی؟ نہیں رکھو نا, جو رکھے مبارک. ارے جو رکھے ہے, بلکہ میں تو کہتا ہوں جو رکھے نا وہ تو اپنی داڑھی کو روزانہ یوں کرے اور کہے کہ یہ تو میرے نبی کے محبت کی نشانی ہے, یہ تو میرے نبی کے محبت کی. ارے محبت کرتے ہوں گے نا آپ لوگ بھی, دو ہی کرتے, باقی سب فرشتے بیٹھے. ارے بھائی مولوی حبیب صاحب یہ تو محبت بھی نہیں سمجھتے. محبت کی بات آئی تو میرا تو جی چاہتا کہ آپ کو لیلا مجنوں کا واقعہ سناؤں. ہاں میں تو لیلا مجنوں کا واقعہ سنا تھا, اور میں نہیں سنا تھا. مولانا جلال الدین رومی
رحمت اللہ علیہ، ان کی کتاب مثنوی فارسی میں کہا جاتا ہے کہ تصوف کی بہت ہی بہترین کتاب ہے، سلسلہ تصوف کی بہترین کتاب ہے. انہوں نے لیلا مجنوں کا واقعہ سنا کر نبی کی محبت کے واقعے کی طرف لے گئے. سناؤ لیلا مجنوں کا واقعہ، بہت عجیب واقعہ ہے. لیکن آپ لوگ تو محبت ہی نہیں کرتے، آپ کو کیا سناؤ؟ ارے کرتے ہو نا محبت. محبت میں کچھ نشانیاں ملتی کہ نہیں ملتی ہے نا؟ کیسا چھپا کے رکھتا ہے، ہاں چھپا کے رکھتا ہے. رات کو یوں کر کے دیکھتا، پھر واپس رکھ دیتا، پھر یوں کر کے دیکھتا، پھر رکھ دیتا. ہاں کہا کیوں؟ کہا وہ اس نے بھیجا ہے نا. اس نے کرتا کہ نہیں کرتا؟ حالانکہ ہماری محبت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی ٹھکانے نہیں. آج یہ کل، صحیح کہ نہیں میرے دوستو؟ اور ہم لوگ تو محبت بھی کرتے ہیں. ابھی آپ لوگ تو ایسے چپ چپ بیٹھے ہو، ورنہ میرا دل تو کہتا ہے کہ جواب پورا کا جوان تو وہاں اوٹلے پہ بیٹھ کے باقاعدہ دوسرے دوست کے ہاتھ پہ تالی بجاتا. 10 دن تک تو کچھ نہیں کر سکا، یہ دیکھ منٹ میں کر کے آ گیا. کرتا کہ نہیں کرتا؟ ہاں میرے دوستو چلو تو لیلا مجنوں کا واقعہ بھی کل پہ رکھے. ارے یہ درود کا واقعہ تو پورا ہو جانے دو. ارے پورا کریں گے نا انشاءاللہ. آپ لوگوں کو نیند آ رہی شاید. بھائی نیند تو نہیں آ رہی نا؟ کہاں تک معاملہ پہنچا؟ کہاں تک معاملہ پہنچا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ادرا نورا، دونوں نے اجالا دیکھا. سمجھ میں نہیں آیا کون سا اجالا. ابو بکر اور عمر آگے بڑھتے گئے. تھوڑا آگے بڑھنے کے بعد سمجھ میں آیا میرے نبی دروازے پر کھڑے اور آپ کے چہرے کی چمک اور دمک سامنے نظر آتی ہے. ابو بکر اور عمر فرماتے ہمیں پہلے اپنا ہاتھ بھی نظر نہ آیا، لیکن نبی کے چہرے کے نور کی وجہ سے ہم کو مدینے کے درختوں کا پتا بھی نظر آ گیا. حضرت ابو بکر حضرت عمر چلے، نبی کے پاس سے پہنچے. اب دونوں حیران، دروازے پر کون کھڑے؟ آدھی رات کو آقا صاحب. بھائی حیران ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ حضرت ابو بکر عمر دونوں آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول آپ دروازے پر کیوں کھڑے؟ یا آدھی رات کو آپ دروازے پر کیوں کھڑے؟ ہمارے نبی مسکرائے اور مسکرا کر کہا ارے پوچھتے ہو کیوں کھڑا ہو؟ تم دونوں کے انتظار میں کھڑا ہو، تم دونوں کے انتظار میں. اللہ نے مجھے بتایا تم دونوں میرے پاس آ رہے ہو تو میں انتظار میں کھڑا ہوں. ارے ابو بکر عمر خوش ہو جاؤ، تم چلتے ہو زمین پر اور آواز آتی ہے آسمان پر. چلو آ گئے ابو بکر عمر، بیٹھ گئے گھر کے اندر. اب سننا بہت عجیب بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، بازوں میں حضرت ابو بکر، ان کے بازوں میں حضرت. اور اللہ نے ایسا بٹھایا کہ آج آرام بھی کر رہے تو اسی طرح آرام کر رہے. ارے کہو نا سبحان اللہ. آج آرام بھی کر رہے ہیں مدینے میں اسی طرح آرام کر رہے ہیں. اللہ کے رسول ابو بکر عمر، اللہ کے رسول ابو بکر عمر بیٹھ گئے. اچھا ہوا کیا عجیب بات بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ باتیں یاد آ گئی. ابو بکر کو پوچھنے لگے، ابو بکر جواب دینے لگے. پھر حضرت ابو بکر کچھ پوچھنے لگے، ہمارے نبی جواب دینے لگے. حضرت ابو بکر اور ہمارے نبی باتوں میں مشغول ہو گئے. کون بیٹھے تھے تیسرے؟ عمر. وہ عمر بیٹھے تھے، وہ بیچارے اوپر نیچے پریشان ہو رہے. کیوں پریشان ہو رہے؟ کہ کھایا پیا، اب بھوک لگی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرے تو کیا کرے؟ کبھی نبی کا چہرہ دیکھے، کبھی ابو بکر کا، کبھی نبی کا، کبھی ابو بکر کا. حضرت عمر کو برداشت نہیں ہوا، حضرت ابو بکر کے پاؤں پر یوں ہاتھ مارا، یوں ہاتھ مارا. حضرت ابو بکر مڑے، کیا ہوا عمر؟ سب باتیں چھوڑ، پہلے مچھلی کا معاملہ حل کر. یہ جو ٹھیلی میں مچھلی ہے پہلے اس کا معاملہ حل کر، باقی سب باتیں رہ. بس اتنا کہا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ گئے. ہمارے نبی نے کہا عمر کیا بول رہے ہو؟ ذرا زور سے بولو نا. ابو بکر کو آہستہ آہستہ بول رہے ہو، ارے مجھے بھی تو سناؤ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، کہنے کی ہمت نہیں ہوتی، لیکن ہم تو جس مسئلے کے لیے آئے ہیں وہ مچھلی کا معاملہ ہے. اگر آپ کا احسان ہوگا پہلے مچھلی کا معاملہ حل کرو. تو ہمارے نبی نے کہا ہاں پہلے مچھلی کا معاملہ حل کرتا، لیکن عمر یہ بتا غصے میں قسم کیوں کھایا؟ یہ بتا غصے میں قسم کیوں کھایا؟ حضرت عمر کا چہرہ کیسا ہوا ہوگا؟ کیا کہا؟ صدقتا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ سچے ہیں. صدقتا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ سچے ہیں. یہ میرے اندر یہ معاملہ ہو گیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عمر اب قسم کھائی ہے اور پوری ہوئی تو ٹھیک، نہیں ہوئی تو کفارہ دینا پڑے گا. دینا پڑتا کہ نہیں دینا پڑتا؟ وہ کہو نا بھائی. یہ ہم لوگوں کی تو عادت ہے بات بات میں کچھ بھی ہوا ہوگا نا، کچھ بھی ہوا ہوگا، ہاں دکان پہ بیٹھا ہوگا، ارے 10-12 روپے کا معاملہ ہوگا، وہ بیچارہ کہتا ہوگا 10 میں دے دے، تو کہتا 12 میں دوں گا، وہ کہتا 10 میں دے دے، تو کہتا 12 میں دوں گا. آخر میں وہ کہے گا ارے 10 میں دے دے، تو کہے گا قسم اللہ کی میرے کو گھر میں 10 کی پڑی ہے. کھایا نا قسم اللہ کی. اب سچا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو بتاؤ اللہ اس 2 روپے میں برکت دے گا. یہ 2 روپے کے لیے تو نے اللہ کی قسم. کتنے لوگ تو چھوٹے چھوٹے معاملے میں ارے تو بولتا میں قرآن اٹھا لوں. قرآن کوئی تیرے گھر کی کتاب ہے کہ قرآن اٹھا لوں؟ میرے دوستو یہ بہت بڑا معاملہ. اور قسم کس کی کھانا چاہیے؟ ضرورت پڑے تو کس کی قسم کھانا چاہیے؟ صرف اللہ کی. کہو قسم کس کی کھانا چاہیے؟ صرف. قسم کس کی کھانا چاہیے؟
اب ہمارا تو عجیب و غریب معاملہ، کہے گا میں تجھ سے بہت پیار کرتا، تو وہ کہے گی ہٹ تو پیار نہیں کرتا، کہا تیری قسم بہت پیار کرتا، وہ کون آ گئی تیری قسم؟ اور کبھی کہے گا میری قسم، کبھی کہے گا میری ماں کی قسم، میرے باپ کی قسم، کہے گا میں قسم کھاتا اگر بات صحیح تو ٹھیک ہے تو میری ماں مر جاوے۔ ارے بھائی یہ ماں کی قسم، باپ کی قسم، میری قسم، تیری قسم۔ اور ابھی ہم نے تو ترکیسر میں 2 بچوں کو میں نے دیکھا، کچھ باتیں چل رہی تھی تو پہلا والا کہتا ہے اے تو جھوٹ بولتا، تو دوسرا کہتا نہیں مکہ مدینہ، گلے پہ ہاتھ رکھا مکہ مدینہ۔ یہ کون سی قسم ہے بھائی مکہ مدینہ؟ قسم تو صرف کس کی؟ قسم کس کی؟ ارے کہو نا قسم کس کی؟ اور وہ بھی کب؟ جب ضرورت، چلتے پھرتے نہیں۔ ہاں معاف کرنا بھائی، یہاں بھروچ کے بھائی بیٹھے ہو، بھروچ والے ہوں گے یہاں پہ؟ ہوں گے شاید، یہاں کوئی علماء ہوں گے بھروچ والے۔ لیکن میں بھروچ میں کنتھریا میں تھا ایک مرتبہ، وہاں میں نے دیکھا کہ وہاں قسم کا جو حق ادا کرتے وہ جبریل بھی نہیں ادا کرتے ہوں۔ وہاں میں نے دیکھا وہ کہا او موشائے قسم تھی آو تھی۔ میں نے کہا واہ بھائی اللہ نے نقطے تین نقطے بھی نہیں لگائے، تو 3 بھی ہوتے تو 6 بنا کے جا رہا بھائی اس پر۔ بھائی قسم کس کی کھانی؟ ہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر سب سے پہلے میں مچھلی کا معاملہ حل کرتا، لیکن تو گھر میں قسم کھا کر کیوں آیا؟ پورا کرے تو ٹھیک ہے ورنہ کفارہ دینا پڑے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا صدقت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ نے بالکل سچ کہا، میں قسم کھا کر آیا، یہ میری غلطی ہو گئی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر سن لے، عمر سن لے، تمہاری بیویوں نے صبح سے شام تک مچھلی کو پکایا، شام سے رات تک مچھلی کو پکایا، عمر تو نے بھی مچھلی کو پکایا، ابو بکر تو نے بھی مچھلی کو پکایا، لیکن مچھلی پکی، زور سے کہو مچھلی پکی۔ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا ابو بکر و عمر اگر جبرائیل بھی آ جائے اور اس مچھلی کو پکائے تو خدا اس کو پکنے نہیں دے گا۔ اور فرمایا جبرائیل کی کیا بات کرتے ہو، اگر میں بھی اس مچھلی کو پکاؤں اللہ اس کو پکنے نہیں دے گا، اس کو تپنے نہیں دے گا، اس کو گرم ہونے نہیں دے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ کون سی مچھلی ہے جو آگ میں جلتی بھی نہیں اور تپتی بھی نہیں، گرم ہوتی بھی نہیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا اب وجہ بتائی، کہو سبحان اللہ، ایسے نہیں زور سے، اس کی وجہ بہت بڑی ہے، سب کہہ دو سبحان اللہ، ایک بار کہہ دو اللہ اکبر۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر و عمر ہذا هو السمک، ہذا هو حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہذا هو السمک، یہ وہ مچھلی جو گرم نہ ہوئی، نہ تپی، نہ تلی گئی، نہ سیکی گئی، نہ اس کے اوپر کالا دھبا، نہ اس کے اوپر کالا نشان۔ ہمارے نبی نے فرمایا ھذا ھو السمک، یہ وہ مچھلی ہے الذی یصلی علی فی البحر، یہ وہ مچھلی ہے جو سمندر میں تیرتی تھی اور تیرتے تیرتے مجھ پر درود پڑھا کرتی تھی، جو سمندر میں تیرتی تھی اور مجھ پر درود پڑھا کرتی تھی۔ کہو سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ۔ میرے دوستو مولانا جلال الدین رومی لکھتے ہیں، مولانا جلال الدین رومی لکھتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مچھلی جو سمندر میں تیرے اور مجھ پر درود پڑے اللہ نے اس پر دنیا کی آگ کو حرام کر دیا۔ اگر ایک مچھلی درود پڑے دنیا کی آگ حرام ہو جائے، ایمان سے اگر ایک مچھلی درود پڑے، تیرتے تیرتے درود پڑھے، اس پر دنیا کی آگ حرام ہو جائے۔ میرے دوستو میں اور آپ کام کرتے کرتے درود پڑھے، قسم اللہ کی جہنم کی آگ تو دور، جہنم کا دھواں بھی حرام ہو جائے۔ صحیح کہ نہیں میرے دوستو؟ ایک مچھلی درود سننا، ایک مچھلی، پھر میں کہہ رہا ہوں، ایک مچھلی درود پڑی، دنیا کی آگ، زور سے کہو دنیا کی آگ، زور سے کہو دنیا کی آگ۔ اگر دنیا کی آگ ایک مچھلی پر حرام ہوتی ہے درود کی وجہ سے، تو میں اور آپ تو اسی نبی کے نام لیوا ہے، ہم اسی کے امتی ہیں، ہم اسی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اگر ہم درود پڑھیں گے تو ہمارے اوپر بھی جہنم کی آگ حرام ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور میرے دوستو درود پڑھے گا تو جہنم کی آگ حرام ہوگی، حالانکہ درود باہر کی چیز، بھائی درود باہر کی چیز، کہو نا درود، سمجھو اس کو، درود پڑھے گا تو جہنم کی آگ حرام ہوگی، درود باہر کی چیز۔ اور چہرے پر داڑھی، چہرے پر داڑھی، ایک درود جو زبان سے نکلتا ہے باہر ہو جاتا ہے، اس پر جہنم کی آگ حرام ہوتی ہے۔ تو اگر نبی کا چہرہ میرے اور آپ کے چہرے پر آ جائے تو بتاؤ جہنم حرام ہوگی کہ نہیں ہوگی؟
ارے ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو ارادہ کرتے ہو درود پڑھنے کا انشاءاللہ؟ ارے بھائی پڑھیں گے انشاءاللہ، درود پڑھیں گے؟ ایک مرتبہ پڑھ لو، وہی درود پڑھ لو جو ہم نے شروع میں پڑھا، تاکہ 11,000 کا ثواب مل جاوے۔ بھائی میرے ساتھ میں پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آلی صلاۃ انت لہا اہل وہو لہا اہل۔ اللہ درود پاک سے ہم سب کو محبت نصیب فرمائے۔ میں پڑھتے رہیں گے نا درود پاک انشاءاللہ۔ کافی دیر ہو چکی، مجھے تو بہت ساری باتیں بتانا ہے بھائی۔ ابھی تو نعیمان کا واقعہ، جنت کا واقعہ، جنات کا واقعہ، اور ایک بات ابھی مجھے تازہ آئی کہ ہم لوگ کتنی نماز پڑھتے ہیں؟ کتنی نماز پڑھتے ہیں؟ نمازوں کا ثواب تو سنا ہوگا، سنا کہ نہیں سنا؟ نماز میں روزی ہے، نماز میں برکت ہے، نماز میں رحمت ہے، نماز میں اللہ کی رضامندی۔ میں تو یہ بتانا چاہتا ہوں میرے دوستوں، ایسی انوکھی بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس انوکھی بات کو بتانے کے بعد میں نے صورت میں بتائی، قسم اللہ کی میرے دوستوں کم سے کم 50 آدمیوں نے مجھ کو فون کیا کہ مولانا یہ نماز پر ہم نے پہلی بار سنا ہے، اور میں نے کیا، میری بیوی بچوں نے فیصلہ کیا مر سکتے لیکن ہماری نماز کبھی قضا نہیں ہوگی۔ میں وہ بات بھی نماز پر بتانا چاہتا ہوں، لیکن اب میرے دوستوں وقت ساتھ نہیں دیتا، 12:30 کے اوپر وقت ہو گیا، اور مجھے تو زیادہ ڈر آپ کا اور آپ کی